السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ربی اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی، ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحیاء کلہ خیر۔ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے تسبیحات اور بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات باری تعالیٰ جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید کائنات، سید ولد آدم، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرات گرامی، اسلام شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ شرم و حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ شرم و حیا دونوں دو دوست ہیں، اور شرم و حیا سے معاشرے ترقی پاتے ہیں۔ ماحول کی دل آویزی
نسلوں کی پاکیزگی اور معاشرتی ترقی کا راز شرم و حیا میں مثمر ہے۔ جو قوم شرم و حیا سے آراستہ پیراستہ ہو، وہ قوم عروج و اقبال کی بلندیوں کو چھو لیتی ہے، وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ شرم و حیا سے ہم اپنے ماحول کو پاکیزہ کریں، اپنے نفس کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے گھر کے ماحول کو، جہاں کہیں بھی ہمارا تعلق ہے، جس معاشرے کا یا جس یونٹ کا ہم حصہ ہیں، وہاں ہم شرم و حیا کو ترویج دیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو روشن اور تابناک ہے۔ آپ کی سیرت کے جو پہلو ہیں، ان میں سے یہ پہلو بھی بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان دو دوست ہیں، دونوں ایک ہی ساتھ رہتے ہیں، دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، آپ نے فرمایا دونوں میں سے اگر ایک چیز چلی جائے دوسری چیز آٹومیٹک چلی جاتی ہے۔ یعنی اگر حیا چلا گیا سمجھو ایمان کا بھی جنازہ نکل گیا، اگر ایمان چلا گیا سمجھو حیا کا بھی جنازہ نکل گیا۔ اور حیا وہ چیز ہے، آپ نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا سارے کا سارا بھلائی ہے۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو کہہ رہے تھے، یار بندے کو اتنا بھی شرمیلا نہیں ہونا چاہیے، شرم و حیا کے بارے میں واعظ نصیحت کر رہے تھے۔ شرم و حیا سے کچھ قدر لبریز تھے ان کے بھائی کہ بسا اوقات کسی بات میں ہچکچاہٹ محسوس کرنا، اور ایسی باتیں جو معیوب بھی نہ ہو، شرمیلا پن جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دیکھا کہ یہ بھائی اس بھائی کو ایسے باز کر رہا ہے اور اس کو تنبیہ کر رہا ہے، آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا چھوڑ دو، حیا ایمان میں سے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور حیا، شرم، غیر و حمیت، یہ ہماری انفرادی زندگی میں بھی آ جائے اور ہماری اجتماعی زندگی میں بھی آ جائے، تاکہ ہم کامیابی کی وہ راہیں، فلاح کی وہ راہیں پا سکیں۔ اور کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرم و حیا ہماری جلوت میں بھی ہو، ہماری خلوت میں بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں کسی مجلس کا حصہ ہوں یا کسی اجتماع میں ہوں، کسی میٹنگ اور کسی محفل میں ہوں، تب تو میں شرم و حیا کا بڑا مظاہرہ کروں، اور جب میں خلوت میں ہوں تو میرے ہاتھ میں موبائل ہو اور میں جو جہان کا گند ہے وہ دیکھوں، اس کو شیئر کروں اور سمجھوں کہ میں پھر بھی بڑا پاک باز ہوں۔ نہیں، یہ شرم و حیا، اس کو دل و دماغ میں جگہ دینی چاہیے، اس کو دل سے قبول کرنا چاہیے، اور غلاظت کو اور گندگی کو اور بے شرمی کو ہم کوشش کریں حد الامکان صدق کے دل سے اس کو باہر نکال دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے، قرآن نے بھی اور صاحب قرآن نے بھی برائی کی طرف، بدکاری کی طرف، غلط راستے کی طرف جانا تو دور کی بات، فرمایا قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ راستے جو ہموار کرتے ہیں، جو ہموار بنتے ہیں، ہمواری کا ذریعہ بنتے ہیں، برائی کی طرف، بدکاری کی طرف، بدفعلی کی طرف، اور پاک دامن نہ
نہ رہنے کی بجائے برا اور عیب جو بننے کے لیے جو برائیاں ہیں ان کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، جو رستے ہموار ہوتے ہیں اس کی طرف جانے کے لیے شریعت نے وہ راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت غیر محرم مرد غیر محرم عورت خلوت اختیار کرتے ہیں دو لوگ، تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ کزن ہے، یہ پھوپھی کی بیٹی ہے، یہ ماموں کی بیٹی ہے، یہ خالہ کی بیٹی ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھابھی ہے۔ اور وہ بھی ظالم سمجھتا ہے کہ بھابھی سے مذاق کرنا، اور مذاق کس طرح کا؟ شریعت مذاق سے نہیں روکتی، مذاق سے شریعت نہیں روکتی، لیکن غلط قسم کے مذاق سے روکتی ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، بس وہ غیر محرم عورت کی کوئی بھی ہو، اپنی ہو بیگانی ہو کوئی بھی ہو، بس وہ کھل کھلا کے دانت نکال کے میرے ساتھ بولے یہ میرا حق ہے۔ یہ اس کا حق نہیں ہے، سچی بات ہے وہ اپنے خلاف ہی چال چل رہا ہے، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہا ہے، شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، شیطان کا چیلا بنا ہوا، شیطان کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ آپ نے وہ راستے ہی بند کر دیے کہ جب مرد اور عورت غیر محرم مرد غیر محرم عورت خلوت اختیار کرتے ہیں، بہانہ کیا ہے؟ تعلیم و تعلم کا بہانہ کیا ہے؟ انہیں یہ دیکھو یہ تو میری بہن بنی ہوئی ہے، بہن بنی ہوئی ہے، سکی بہنوں کو پوچھتے نہیں، سکی خالہ کو پوچھتے نہیں، سکی پھوپھی کو نہیں پوچھتے، سکی ماں سے وہ سلوک نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اکثر تو نہیں کہہ رہا، کہیں گے کچھ لوگ یا معاشرے کے کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے حقوق و فرائض سے غافل ہیں اور کہتے ہیں فلاں میری فلاں لگتی ہے، فلاں میری فلاں لگتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ دور سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ ماں رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے، بیٹیاں رو رہی ہیں، ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے اور ان کی ضروریات جو ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ یہ کوئی ہمدردی نہیں، یہ کوئی خیر خواہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بند کر دیا، اور قرآن نے کہا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احزاب میں کہ جب غیر محرم مرد دروازے پر آ کر دستک دے، اصول تو یہ ہے کہ مرد باہر جائے، مرد پوچھے، اگر خدا نہ خواستہ مرد گھر نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، عورت لچکدار آواز میں نہ بولے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اس کے دل میں خواہشات جنس یا غلیظ خیالات، وہ مرض وہ طمع اس کے اندر بڑھ جائے جو اس کے دل میں کوئی روگ پیدا کرے۔ شریعت نے وہ راستہ بند کر دیا ہے۔ سدے ذرائع سے کہتے ہیں، برائی کی طرف جانے والے وہ راستے، وہ ابتدا ہی اس سے خبردار کر دیا کہ اس سے تم نے بچنا ہے۔ یہ سگریٹ ہے نا، یہ سگریٹ ذریعہ ہے آگے لے کر جانے کا۔ بندے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پھر کیا ہوگا، سگریٹ ہے نا پھر کیا ہوگا، یہیں سے پھر عادت پڑتی ہے چرس کی، اور یہیں سے پھر عادت پڑتی ہے پان کی، شراب کی، ہیروین کی، افیون کی، پاؤڈر کی، کئی گلاس میں، اور پھر شراب کا اور پان کی چرس کا نام تبدیل کر کے، نہیں یہ تو وہ نہیں ہے۔ پیارے نبی نے سچ فرمایا تھا، قرب قیامت لوگ اس کے نام تبدیل کر لیں۔ یہ راستے ہم بند کریں، یہ راستے ہم بند کریں، گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیں، سوسائٹی کا ماحول پاکیزہ بنائیں، وگرنہ ہم اللہ کے ہاں جواب دیں گے۔ ہم تو دیوس بنے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے گھر کی چار دیواری میں ایک غلط کام دیکھ رہا ہو۔ غلط کام سے مراد صرف کوئی ایک آدھ غلط کام نہیں ہے، وہی بات غلطی کی طرف لے کر جانے والا جو ابتدائی راستہ ہے، جو اس برائی کو ہموار کرتا ہے۔ یہی مثال ہے غیر محرم عورت کا کیا کام ہے، بالخصوص خلوت میں، کہ وہ کسی مرد کے ساتھ ہنس کر کھل کھلا کر بات کرے، کوئی بات نہیں، میرا ہمسایہ ہے، میرا بھائی بنا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، میری بھابھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کبھی کھل کھلا کے نہیں ہنسے،
کہ یہ آپ کی ساری داڑھی بھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اندر والے پوشن نظر آتا ہو، کہا لگا کر آپ ہنستے ہیں، آپ مسکراتے تھے، اکثر مسکراتے تھے، ہم کہا لگا کر ہنستے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا حب الموت، دیگر اپنے بھابھی کے لیے موت ہے، موت ہے۔ قریب والے شخص کو شیطان زیادہ اکساتا ہے، ابھارتا ہے برائی پر، اس کے لیے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمسائے کے گھر چوری کرنے کو، ہمسائے کے گھر زنا کرنے کو، 10 لوگوں کے ساتھ زنا کرنے سے اور 10 لوگوں کے گھروں میں چوری کرنے سے زیادہ بھاری جرم قرار دیا ہے۔ اسی طرح بھابی ہے، پرجائی ہے، وہ شیطان اکسائے گا، ابھارے گا۔ ہم جہاں تک ممکن ہے، ہم نے تو لگام ڈھیلی کر دی ہوئی ہے، جیسے دل چاہتا ہے اپنی خواہشات کو، قرآن کہتا ہے تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، الہ۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ، پیارے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، دیوس ہے وہ بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس آدمی جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکے گا۔ گھر میں بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، جوان بیٹی ہے، بیوی ہے، والدہ ہے، نیم عریان لباس پہنا ہوا ہے اور ذرا بھی ہم شرم محسوس نہیں کر رہے۔ میں نے دیکھا ہے بے پردگی میں الجھ کر ہم نے اکثر اپنے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، اس نئی تہذیب کی بے رخ بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ لٹ گئی دولت ایمان، کچھ احساس نہیں، فرمان محمد کا کوئی پاس نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا کے مالک تھے۔ آج کی کنواری لڑکیاں نہیں، اس دور کی پاک باز خواتین کہ شاید آسمان کے چمکتے ہوئے سورج نے بھی ان کے سر کے بالوں کو ننگا نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہمارے محبوب ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پچھلے جمعے بھی بات ہوئی تھی، مرشد کے اوصاف کی اور کرامتیں بیان ہوئی تھی سچے اولیاء کی، کہ پیارے نبی کے پاس اس میں ضمناً بات آئی تھی کہ میں آج تو پیر سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، تو نے پردہ کس نے کیا ہے؟ قیامت کے دن میں کیسے پہچانوں گا تو میری مریدنی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا تھا جس کے دل میں کوئی میل کچھ ہے، کوئی کھوٹ نہیں تھی، مسئلے کا علم نہیں تھا کہ عورت کا بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہے اسلام میں۔ پیارے نبی سے فرمایا اللہ کے رسول ہاتھ آگے بڑھائیں پردے کی اور سے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا غصے سے سرخ ہو گئے، اے غیر محرم عورت اپنے ہاتھ پیچھے کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک ہے مجبوری اور ایک ہے نہیں اپنی طرف سے، ہم نے ماحول ہی اس قدر آلودہ کر دیا ہے، ہم سارے مجرم ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا بلا شبہ وہ لوگ سورہ احزاب جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بے حیائی کو فروغ دینے والے، بے حیائی کی نشر و اشاعت کرنے والے ہم میں سے اکثر ایسے ہیں۔ ہمارا تعلق میڈیا سے ہے یا میڈیا سے ہٹ کر نہیں ہے، میڈیا سے بھی ہے یا میڈیا سے نہیں ہے، ہم مجرم ہیں۔ ہمارا میڈیا نیم عریاں، اور اب تو اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، غلاظتوں سے، غلاظتوں کی برمار ہے۔
اور تلاوت بھی آپ سننا چاہیں تو کیا کیا کچھ آ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سننا چاہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا چاہیں، آپ دین کی کوئی بات سننا چاہیں تو کیا کچھ آ جاتا ہے۔ یہ بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے اہل مغرب نے، اور یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ میڈیا کی جنگ ہم ہار چکے ہیں، ایک نظریاتی جنگ ہے، ایک تو جنگ ہے ٹیکنالوجی کی، اسلحہ کی جنگ، ایک میڈیا کی جنگ ہے، میڈیا کی جنگ ہم ہار چکے ہیں، اور وہ لوگ کامیاب ہیں اپنے اس غلیظ مشن میں۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، بہنوں بیٹیوں کے دماغ کو انہوں نے معاف کر دیا ہے، اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بے حیائی کو فروغ دینے والے نہیں بچ سکیں گے اللہ کے عذاب سے۔ شرم و حیا والا لٹریچر اور شرم و حیا کے متعلق قرآنی آیات، شرم و حیا کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ، ان کو عام کیجئے۔ سچ کہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، جس قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینا ہو، اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو، وہ قوم خود بخود شکست کھا جائے گی۔ اور حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ نے بھی فرمایا تھا، قومیں جسمانی طور پر کبھی نہیں مرا کرتی، بلکہ قومیں اس وقت مرا کرتی ہیں جب قوموں کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے، غیرت ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام کا غالباً عبداللہ بن مسعود اللہ کے ہم حیا تو کرتے ہیں اللہ کی ذات، فرمایا نہیں۔ آنکھ کے متعلق، کان کے متعلق واضح طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے مین اعضاء فرمایا پیٹ کے متعلق کہ تمہاری آنکھ میں حیا ہو، تمہاری آنکھ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تمہارے کان اللہ کے دی ہوئی امانت ہے، تمہاری آنکھ۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا غلط دیکھنا ہے، کانوں کا زنا غلط سننا ہے۔ یہ گانا، یہ موسیقی، یہ عشقیہ اشعار، یہ گیت، یہ جہالت پر مبنی باتیں، یہ لغویات، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، وہ لوگ یضل عن سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لہو الحدیث، غلط غلیظ باتیں خریدتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قسم اٹھا کر فرمایا اللہ کی قسم وہ گانا گانا ہے، گانا گانا، شیشہ پلا کر پگھلا کر کانوں میں ڈالا جائے۔ آج اس کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شادی اتنی دیر تک مکمل ہی نہیں جب تک ہم موسیقی نہیں لگائیں۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے خوشی کے لمحات بھی گزارے، آپ نے غمی کے لمحات بھی آپ پر گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی، آپ کی جلوت، آپ کی خلوت ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج ہم اگر کسی کی طرف میلی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمارے گھر میں بھی میلی نگاہ سے دیکھنے والا کوئی نہ کوئی دوسری طرف لبکا ہوگا۔ حیات الحیوان میں ایک واقعہ ہے، علامہ دلیری نے لکھا ہے، پہلے بھی ایک دفعہ بیان ہوا ہے، اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ ماشکی پانی لے کر گیا ہے گھر میں، نوجوان لڑکیاں کھیل رہی تھی، شیطان نے اس کو برائی پر اکسایا، اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اسے چیخو پکار کی، وہ باہر گیا، قیامت گھر میں واپس آیا۔ عورت کہتی ہے مجھے سچ بتاؤ تو نے ابھی کس غیر محرم عورت کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا؟ اس عورت کے ساتھ ایسی گزری، اس نے وہی مشاہدات کی بنیاد پر کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ بات اسے کہہ دی، اتفاق سے ایسا ہی ہوا، اس نے بھی ایسا ہی کسی کے ساتھ کیا تھا۔ قیامت کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا تم غیروں کی طرف، غیروں کے گھر کی چار دیواری میں ان کی عزتیں تار تار کرنا چاہتا تھا، اللہ تیرے گھر میں یہ عزت تیری تار تار کرنے والا تھا، اللہ نے بچایا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہ نوجوان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جس نے کہا تھا اللہ کے رسول
صرف زنا کی اجازت دیں، باقی میں اسلام کے جمیع احکامات کی پابندی کروں گا۔ آپ نے فرمایا، بڑے پیار محبت سے بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے؟ تیری خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، باپی کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے، ماں کے ساتھ ایسے کرے، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول میری غیرت اجازت نہیں دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تو یہ ارادہ رکھتا ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے۔ اس نوجوان نے کہا اللہ کے رسول مجھے بات کی سمجھ آ رہی، میرے لیے دعا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ پیارے نبی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں اس نوجوان نے توبہ طائب ہو گیا اور آئندہ سے کسی کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح کے ہم پاک دامن بنے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تم سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ کون دعا کیا کرتے تھے؟ ہمارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، حالانکہ سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ والتقی، تقوی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، والغنی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی یہ بابرکت دعائیں سکھائی، ان کو ہم سیکھیں، قرآن کی آیات کو ہم جگہ دیں، ہم مصروف زندگی بنائیں۔ مصروف نوجوان بھائیوں، مصروف زندگی، اسکولوں کالجز میں یا ڈیوٹی پہ ہیں، بڑی اچھی بات ہے، حلال کمائیں، حلال کھائیں، پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، دین بھی سیکھیں، دنیا بھی سیکھیں۔ جب فرصت ہو پھر اچھی کتاب کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں، مسجد کے ساتھ تعلق کبھی نہ توڑیں۔ یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم صدقے دل کے ساتھ یہ عزم کر لیں، اللہ ہمارے راستے سارے آسان کر دے گا۔ بے حیائی کو فروغ دینے کی بجائے شرم و حیا کو فروغ دیجئے۔ یقیناً مقابلے تحسین ہے وہ طالبہ جس نے ہندو گنڈوں کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اور جس نے یہ واضح طور پر کہا کہ یہ پردہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح کا بنائیں۔ بیٹی پردہ نہیں کرتی ہے تو اس کو پردے کی ترغیب دلائیں، بیوی پردہ نہیں کرتی تو اس کو پردے کی ترغیب دلائیں، بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی جو بھی ہیں، خود بھی ہم اصل میں ہماری اپنی بات میں اصل پتہ کیوں نہیں، ہم خود سچے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے نیک بنے لیکن ہم خود اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ بچے جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بہت بولتے ہیں، خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ بچے بدتمیزی نہ کریں، خود میاں بیوی آپس میں بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی لامہ نہ آئے نہ نہ، لیکن خود ایسی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون۔ ہم بچیں۔ قرآن کہتا ہے وہ تم بات کہتے کیوں ہو اس پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری اولادیں ہماری بدنامی کی بجائے ہماری نیک نامی کا باعث بنے، پھر ہم خود ایک اچھے انسان بن جائیں۔ یوں نسلوں کی پاکیزگی اور معاشرتی ترقی، ماحول کی دل آویزی کا راز شرم و حیا میں مثبت ہے۔ شرم و حیا نہیں ہے باقی اہل زمانہ کی آنکھ میں، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ اما علیہ اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن اسی حوالہ سے اشراف الحیاء من الایمان ہم نے ترتیب دیا ہے۔ اسی حوالہ سے پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ محمدی مسجد گراؤنڈ والی میں وہاں عشاء کی نماز کے بعد درس ارشاد فرمائیں گے۔
احباب ضرور تشریف لائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ یہ دعا بھی کرنی ہے شیخ عامر سلیمان گردے کا مسئلہ اللہ بصیرت عطا فرمائے۔ اور بھی کئی مریض ہیں، کئی لوگ دعا کا کہتے ہیں، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اپنے ہیں بیگانے ہیں، جتنے بھی مریض ہیں، چھوٹی بڑی امراض میں مبتلا ہیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام